ہماری اردو میں ایک محاورہ ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. آپ ہمارا ریزالٹ ٹیسٹ نہیں کیجیے. اگر آپ کا دل ہے تو آزما لیں, لیکن پھر 27 فروری کی ہماری نوشہرہ اسٹرائک اور پھر اس کے بعد اپنے گرنے والے جہازوں کا حساب بھی ذہن میں رکھیں اور نتائج بھی ذہن میں رکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 1971 نہیں. تو آرمی چیف نے ایک بات کہی تھی کہ یہ غلط بات بھی کہیں تو ان کے ساتھ سخت ہاتھ نہیں رکھنا, لیکن حفاظت جو یہ سو کالڈ پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کرتے ہیں, کدھر تھے یہ لوگ اس وقت جب ان کے گلے کٹ رہے تھے اور وہاں پہ فٹ بال کھیلا جا رہا تھا. ٹی ٹی پی کا امیر مفتی نور ولی وہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی ایم کو کہتا جی ایک چیز ہے, ٹی ٹی پی آپ کے حق میں کیوں بیان دیتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کے خلاف تو ہم نے آپریشن کیے, تو ان کا اور آپ کا نیریٹو ایک کیوں بنتا ہے؟ 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے؟ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے؟ بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے, تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پاک فوج ستا سدے سنگاچے دا ملک پاکستان زموں دا ٹولو یوشان دے کا پاکستان خوشحالہ او آباد بھی نو مونگ ٹول باشمول پختانہ باہم آباد بھی. السلام علیکم, ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی. آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب نے میڈیا بریفنگ کی اور اہم امور پر انہوں نے پریس کو بریف کیا, سٹارٹ کیا انہوں نے بھارت سے, اور کہا کہ نہ تو یہ 1971 ہے, نہ ہی وہ وقت ہے, نہ ہی وہ حالات ہیں. لہٰذا 2 ماہ سے جو کچھ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے, بھارت جو کچھ بھی کر رہا ہے, ہمارے ریزالو کو ٹیسٹ نہ کرے, اور اگر کرنا ہی چاہتا ہے تو جو حساب ہم نے دیا یعنی کہ ان کے 2 جہاز گرا کر, وہ سب اپنے ذہن میں ضرور رکھے. پھر انہوں نے مدارس کا ذکر کیا, کہا 30,000 مدارس پاکستان کے ان کو محکمہ تعلیم کے ماتحت لایا جا رہا ہے, اور جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھنے والے ہیں ان کو یہ چانس دیا جائے گا تاکہ وہ اور بھی سبجیکٹس پڑھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے یہ صنعت و تجارت کے وزارت کے انڈر تھے, لیکن اب جو ہے ان کو 30,000 مدارس کو محکمہ تعلیم کے ماتحت کیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے آج بڑی تفصیل سے پشتون تحفظ موومنٹ جسے پی ٹی ایم کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی, کئی سوال اٹھائے. کہا پشتون تحفظ موومنٹ میں سب سے پہلے ملنے والے وہ خود تھے, یعنی وہ خود گئے ملنے کے لیے. چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی, لیکن انہوں نے لائن کافی حد تک کراس بھی کی ہے. یعنی عمومی طور پر جو انہوں نے گفتگو کی اس میں بتایا, سوال اٹھائے, کئی سوال ان کو بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں. جو ان کی شروع کے 3 پوائنٹس تھے, یعنی کہ جو تحفظ تھا پشتون تحفظ موومنٹ والوں کا, منظور پشتین کا ذکر کیا, محسن ڈاور کا ذکر کیا, علی وزیر کا ذکر کیا, وہ تھا لینڈ مائنز کے حوالے سے, وہ تھا چیک پوسٹ کے حوالے سے, وہ تھا مسنگ پرسنز کے حوالے سے, جس پر میجر جنرل آصف غفور نے کافی تفصیلی جواب دیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھائے کہ اپنے حلقے میں تو یہ جا کر کیمپ لگاتے نہیں, اگر بحالی وہیں کی کرنی ہے کیوں جاتے ہیں کوئٹہ, کیوں جاتے ہیں دوسرے صوبوں میں جلسے کرنے. پھر یہ جو جلسوں کے پیسے آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کی فوج کے خلاف کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں, انہوں نے ذکر کیا را کی فنڈنگ, انہوں نے ذکر کیا این ڈی ایس کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا دا ٹائم از اپ. آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بڑی اہم انہوں نے تفصیلات دی ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے, بہت ساری باتیں کہی ہیں. کیا واقعی ٹائم از اپ فار دیم؟ کیا وہ بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے؟ اور کیا اس کے اوپر کسی کنسنسس کی ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ جمہوری پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی ہے جس کا انہوں نے کہا کہ کافی سپورٹ بھی کرتی ہے ان کو. ویل وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آل آف دس اینڈ آف کورس دا بریفنگ ان جنرل. ہمارے آج کے محترم مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, ڈیفنس اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسلام آباد میں پولیٹیکل اینالسٹ ہیں قمر چیمہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اور کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے کریم خواجہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. آئی اسٹارٹ ود یو فاروق حمید صاحب. عمومی طور پر اگر پوری آپ جائزہ لے لیں اس پریس کانفرنس کا جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا تاثرات ہوں گے آپ کی اس پوری بریفنگ کا احاطہ آپ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی بہت بریفنگ سنتے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو 1.5 گھنٹے کی ان کی بریفنگ تھی دس واز unprecedented اور ویری comprehensive.
اور وہ تمام چیزیں جو لوگوں کو پریشان کر رہی تھی، کچھ گرے ایریاز تھے، وہ سارے میرا مسئلے جو ہیں ان کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا ہے. اور ایشوز انٹرنل سیکورٹی کے معاملات ہیں، انڈیا کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کے اوپر، اور ظاہری بات ہے مدرسہ کی انہوں نے بات کی ہے، وہ بھی بڑی اہم گفتگو انہوں نے انکشاف کی ہے. اور یہ پی ٹی ایم تو یہ کافی کمپریہنسو تھی. اور آرمی کا جو رول ہے، انہوں نے آرمی کی جو پوزیشن ہے وہ بھی انہوں نے واضح کرنے والے سے کہ انڈیا کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے، جو ڈائلاگ پروسیس ہے، بالکل فوج اس کو سپورٹ کرتی چاہتی ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو پیس انیشیٹوز ہیں ان کو رسپونڈ کیا جائے. اور میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے آج میں سمجھتا ہوں بڑی اہم باتیں کی ہیں. اور میں تو پہلے بھی کہتا تھا، لیکن آج تیسری مرتبہ انہوں نے ایکنالج کیا پبلکلی کہ میڈیا کے جو پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں جو رول رہا ہے وہ ایک بڑا رسپانسبل، بڑا تاریخی رول رہا ہے، جس کی وجہ سے وار آن ٹیرر جیتنے میں اور معاشرے کی اسٹیبلائزیشن میں بہت جو ہے اس کے ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ انڈیا کے حوالے سے کہ جناب ان کے جو جھوٹ ہیں وہ ایکسپوز کیے گئے ہیں دوبارہ ایک مرتبہ. اور پی ٹی ایم کے بارے میں اگر آپ کہیں تو میں جی ہم تفصیل ابھی تو میں کیونکہ آپ سے احاطہ لینا چاہ رہی تھی کہ ہاؤ ڈیڈ یو ٹیک دی پریس کانفرنس ایز، بٹ ایز آئی سے کہ لیٹس کنسنٹریٹ آن دس بیکاز یہ ایک وہ ہے جس پہ کئی سوالات بھی صحافیوں نے کیے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے، اور پھر ایک وہ یہ ہے کہ کون سائڈ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، واٹ is there a national consensus that is required. قمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی آپ جانتے ہیں ایون آفٹر the DGISPR's press conference we can see کہ those who side or support the پشتون تحفظ موومنٹ ان کے ریمارکس کس قسم کے تھے آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. having said that ایک بڑی لمبی چارج شیٹ جو ہے وہ پی ٹی ایم کے خلاف آج پیش کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں how serious do you consider PTM as a threat to Pakistan, its security, its very existence? دیکھیں ایز لانگ ایز کوئی بھی جو پولیٹیکل فورس ہوتی ہے یا جو سوشل موومنٹ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے ایمبٹ میں رہ کے اور آپ کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے اندر رہ کے اپنی جو بھی ان کی جائز مطالبات ہوتی ہیں ان کی بات کرے، اور آپ اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف نہ باتیں کریں اور اسٹیٹ کی جو شناخت ہے اس کے خلاف باتیں نہ کریں اور اپنے لنک ایکسٹرنل جو ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ نہ ملائیں، تو ہر چیز جو ہے وہ جائز ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے جس میں زیادہ تر ینگ لوگ ہیں اور ان کے جو اوپر والے کچھ ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے ڈیزائنز کچھ اور ہیں، جو نیچے لوگ ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں وہ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ ہیں پاکستان کے کاز کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. تو جس طرح یہ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو ورگلایا کس طرح جا رہا ہے، ان کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے، یہ تو پشتون تحفظ موومنٹ کی جو لیڈرشپ ہے ایک تو اس کے اوپر کوسچن بھی آتا ہے. دوسرا میں یہاں پہ پاکستان کی اوورآل پولیٹیکل ایلیٹ کے اوپر بھی بات کروں گا. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی جب پی ٹی ایم کا مسئلہ انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، مطالبات بالکل ایڈریس ہونے چاہیے، فوج بھی بالکل تیار تھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. لیکن میں حیران یہ اس بات پہ ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو پارلیمنٹ ہے، ان کو کبھی اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک بہت سیریس قسم کا جو پاکستان کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے جس میں ایک صوبے کے اندر یا بلوچستان کے کچھ حصوں میں جو اپنے ان روڈز بنا رہی ہے، اور کبھی پارلیمنٹ نے اس کے اوپر بات بھی نہیں کی اور نہ ہی کبھی ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی ہے بھئی آپ کا مسئلہ کیا ہے. اگر فرینکلی دیکھا جائے تو یہ کام DGISPR کا تو نہیں ہے، لیکن جب پولیٹیکل جو ہمارا سیٹ اپ ہے، نہ پچھلی گورنمنٹ نے دھیان دیا نہ یہ گورنمنٹ کے انفارمیشن منسٹر اس پہ بات کر رہے ہیں، تو obviously DGISPR کو وہ سپیس کور کرنی پڑی کیونکہ یہ واقعی ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو جہاں پہ جو ٹرانس نیشنل تھریٹس آتی ہیں اس میں ہمیں اس کا بھی ایک دیکھنا ہے. اچھا آپ اس کو so you do consider that PTM is a security threat to Pakistan? ڈیفینیٹلی اگر آپ اسٹیٹ کے کنسٹرکٹ کے خلاف بات کریں گے، جب آپ اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بات کریں گے، آپ اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کریں گے، تو بھائی آپ مجھے بات بتائیں، اگر آپ کسی اور ملک کے حق میں بات کرتے ہیں اور وہاں سے سپورٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا I take your point. Let me just take this forward. ایک پارٹی کا بھی ذکر کیا گیا، کریم خواجہ صاحب، بلاول صاحب بھی منظور پشتین کی کافی سپورٹ کرتے ہیں. He has been doing it on the social platforms also. آپ کیا سمجھتے ہیں آج جتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ کس ریلی کے، کس جلسے کے، کہاں سے را کی فنڈنگ کا ذکر ہوا، NDS کا ذکر
ذکر ہوا, یہ ذکر ہوا کہ اگر یہ واقعی پشتونوں کے تحفظ کے لیے ہیں تو یہ جرمنی اور کینیڈا جا کے وہاں پر ان لوگوں سے ہی کیوں ملتے ہیں جو کہ پاکستانی فوج کے خلاف ہیں, یا جو پاکستانی افواج کے حق میں ہوتا ہے اسی کو کیوں مار دیا جاتا ہے. ڈو یو ناٹ تھنک کہ دیر از مور جسٹیفیکیشن ریکوائرڈ ٹو understand what PTM is all about? Thank you very much. نازیہ, میں تھوڑا ہسٹری میں جاؤں گا. اور برٹش انڈیا جب تھا تو اس وقت بھی یہاں سے تحریکیں اٹھی تھیں, دیٹ ہم اس کو NWFP کہیں یا دیگر علاقے کہیں, اور EPO فقیر اور یہ ہسٹری کا حصہ ہے. ریڈ شرٹس موومنٹ, اور اس کے بعد جو ہے پاکستان جس طرح بنا, اس کے بعد ریفرینڈم ہوا, اٹس اے پارٹ آف دا ہسٹری. اور یہ سینسٹیو علاقے رہے ہیں شروع سے لے کر. اس کے بعد جب پاکستان امریکہ کے ڈالرز پر جو جنگ لا کر سو کال جہاد لڑی اور کہا کہ ہم ڈس لاج کرتے ہیں سوویت یونین کو, تو اس کے بھی اثرات ہیں اس خطے میں. اور اس کے بعد جو ہے حالات 9/11 کے بعد جو بالکل مختلف. پاکستان میں جن لوگوں کی سوچیں تھی کہ ہم افغانستان کو, ضیاء الحق کی میں بات کر رہا ہوں, کہ صوبہ بنائیں گے, افغانستان کو اسٹریٹجیکل ڈیپتھ بنائیں گے, تو اس کے یہ جو بھی چیزیں آج کل ہو رہی ہیں یہ سب اس کے جو اثرات ہیں جو کہ پاکستان میں محسوس ہو رہے ہیں. جہاں تک یہ جو PTM ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم پاکستان کی اسٹیٹ پہ بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں پاپولر ینگسٹرز کی موومنٹ ہے. اور بلاول صاحب نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انگیج کیا جائے ان کو. انگیج تو کیا جا رہا ہے نا, نہیں, میری بات سنیں, دیکھیں, لیٹ می اسپیک, ٹھیک ہے. ان کو انگیج کیا جائے, بات چیت کی جائے, انگیج کر کے وہ پارلیمنٹ میں وہ بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں ان کو انگیج کیا جائے. اور اس طرح چیزوں کو جب آپ انگیج کریں گے تو چیزیں پاکستان کے حق میں ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو بلاول صاحب نے ابھی جسٹ ناؤ پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے. اور اس کو آپ کو جو میں نے تاریخ بیان کی اس کو بھی آپ کو دیکھیں. اور دیکھیں بات سنیں, دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ پشتون لیڈرشپ کو انگیج نہیں کریں گے, بلوچ لیڈرشپ کو انگیج نہیں کریں گے, تو اس وقت تک اثرات تو اس طرح ہوں گے. ان روڈ ہوتے ہیں, ان روڈ نہیں ہوتے, دے آر پاکستانی. بٹ آج DGISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جو موجودہ حکومت ہے اس میں ہمارے پشتون بھائی سب سے زیادہ ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے یہاں پہ اس قسم کی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. دے ہیو نیور ریچ ٹو دیٹ لیول. خود بھی موجود ہیں جو گزرل بیگیج ہے 70 سال کا, جی, جو تحریکیں اٹھی ہیں برٹش انڈیا کے وقت, اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد, اس کے جو فال بیکس تو ٹھیک ہے, انگیج کرنا چاہیے آپ نے کہا, بٹ یو ڈونٹ کنسیڈر دیم ایز اے تھریٹ ٹو پاکستان. نہیں, جب آپ انگیج کریں گے کیوں تھریٹ ہو جائے گا. اوکے, میں بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے کیونکہ یہ ایک بڑی ویسی تھن لائن ہے کہ جہاں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ان کو کس طرح سے آپ واپس لا سکتے ہیں انگیج کر کے. یہ ایک وہ سوال ہے جو ہم کریں گے ذرا بریگیڈیئر صاحب سے بھی, قمر چیمہ صاحب سے بھی, اور گفتگو کریں گے کریم خواجہ صاحب بھی کہ وہ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ انگیجمنٹ سے مطلب اور کون سا طریقہ ہے, بیکاز ناؤ دے ہیو بن انگیج ایٹ دا پارلیمنٹ لیول آلسو. صوبائی اسمبلی نے بھی ان کو بلایا تھا اور بات چیت ہو رہی ہے. سو یہ سائڈ بائی سائڈ چلے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے DGISPR نے جو آج پریس بریفنگ کی ہے اور کافی تفصیلات انہوں نے دی بھی ہیں, اس پر ہم آج یہ نشست رکھی ہوئی ہے جس میں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہیں, قمر چیمہ صاحب ہیں اور کریم خواجہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. بریگیڈیئر صاحب, بریک سے پہلے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو ہاؤ بگ اے تھریٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے یا آپ کے خیال میں بن سکتی ہے. پہلے اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے گا آپ بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری میں ذرا ٹریفک میں پھنس گیا تھا تو میں فیو منٹس لیٹ. دیکھیے بات بڑی کلیئر ہے کہ کوئی ایسا آرگنائزیشن جو کہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے ان سے فنڈنگ لے
उनकी सपोर्ट से उनका एजेंडा आगे करे और वो एजेंडा एंटी पाकिस्तान हो, एंटी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हो और मुल्क में सिर्फ फसाद बर्पा करने का उनका अगर एजेंडा हो, तो मेरा ख्याल है कि वो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है आप बात कर रहे थे कि डिबेट हो ये हो, लेकिन जब एक अपना एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट खुद ब खुद फिर ये बन जाते हैं। देखें इनका जो नेक्सस है विद एनडीएस विदड्रॉ एंड कोलैबोरेशन विद द टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनके अफगानिस्तान में अभी भी सेंचुरीज हैं, तो जब इनका इस किस्म का डेंजरस नेक्सस हो, हाउ कैन इट बी प्रो पाकिस्तान? इट हैज टू बी, इट इज एंटी पाकिस्तान। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में पिछले साल मेरा ख्याल आप ही का प्रोग्राम था जिसमें मैंने कहा था, जब इनिशियल खबरें आई थी कि हो ही नहीं सकता कि ये प्रो पाकिस्तान एजेंडा पे चल रहे हैं, दे हैव द बैकिंग ऑफ दीज फॉरेन एजेंसीज, होस्टाइल एंटी पाकिस्तान। ओके, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन। एक आम आदमी ये सुनेगा तो जाहिर है जो पाकिस्तानी है वो कहेगा कि जब आप कह रहे हैं कि दुश्मन जो हैं वो उनको फंड कर रहे हैं, और जाहिर है आज पूरी तफसील भी बताई गई है, फिर ये भी सवाल उठाए गए हैं ना कि जर्मनी और कनाडा में जाके किससे मिलते हैं, फिर ये उन जगहों पर क्यों नहीं हैं जहाँ के लोगों की ये बात कर रहे हैं या जिनकी हुकूक की बात की जा रही है। तो फिर सवाल तो ये उठेगा कि क्या रिस्ट्रेन क्यों शो किया जा रहा है? दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन। उसकी मेरा ख्याल उसकी वजह बड़ी ये है कि क्योंकि फाटा के लोग, हमारे कबायली भाई, हमारे पठान भाई ऑलरेडी इतने स्ट्रेस और ट्रॉमा में गए हैं, उन्होंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, उनके ख़ानदानों ने, उनके और दो फैमिली मेम्बर्स और वगैरह सारे लोग, पिछले 15 साल जो वॉर टेरर की जंग है, फिर उससे पहले पूरा इलाका डिस्टेबलाइज बिकॉज ऑफ अफगान जहाद। तो मेरा ख्याल है कि इस ट्रॉमे के बाद अगर ये लोग मिसगाइड हो गए, इनके जो आम पठान भाई हैं, और इनका एजेंडा लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप एजेंडा कुछ और है, तो इनिशियली अगर आप देखें कि हमने ये भी पिछले साल सुना था कि DGISPR ने एट द आर्मी लेवल, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग द आर्मी, उन्होंने भी इनको इंगेज किया कि भाई आप बाद आ जाएं, आप के जो जायज़ मुतालबात हैं वो ऑब्वियसली उनको पूरा किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी, रियासत की जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है ये वो ढील थी जो कुछ अर्सा इनको दी गई कि देखा जाए कि ये इनके कब तक कहाँ पे आके ये रियासत के जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं और साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल है इस दौर ये मालूम हुआ कि दे बीन हाईजैक, या इनिशियली ये बिल्कुल इनका एजेंडा को और था, फंडिंग के। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू फील ओके, आप ये समझते हैं कि रिस्ट्रेन इसलिए है कि यू नो देयर हैज बीन सो मच ऑफ वॉर, ऑफ कोर्स रास्त पे आ जाएंगे, फॉरेन एजेंडा छोड़ देंगे, एंड दे विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके, तो फिर ये जो एंगेजमेंट की बात करीम ख्वाजा साहब ने भी की है, कमर चीमा साहब, और जो हमने देखा कि कमेटियां तश्कील की गई सूबाई लेवल के ऊपर भी और यहाँ सेनेट के लेवल पर भी, डू यू थिंक दिस इज द स्टार्टिंग प्रोसेस? एंड अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आई डोंट नो हाउ PTM टेक्स इट, यू नो, ये भी तो आपको देखना होगा। और ये क्या ये एंगेजमेंट चलनी चाहिए कमर चीमा साहब? नहीं, मैं इंगेजमेंट तो मैं कहना कि बिल्कुल चलनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा कोर चीज है जिसको समझने की जरूरत है, और वो ये है कि आपको टेरिटोरियल जो नेशनलिज्म है उसको समझना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम टेरिटोरियल नेशनलिज्म से भूल के हम ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म की तरफ चले जाते हैं। पहले ये प्रॉब्लम हमारे जो थे, जो उलमा थे, जो मजहबी तबकात थे, वो किया करते थे, और बहुत मुश्किल से हमने उनको घेर गार के अपने नेशनल फोल्ड में लेके आए हैं। अगर अब जो आपके जो एथनिक ट्राइब्स हैं, अगर वो भी आपके टेरिटोरियल फोल्ड से निकल के ट्रांसनेशनल फोल्ड में जाएंगे, और जो आपके जो बाहर जो लिंक्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके, और आप अपने जो स्टेट अपरेटस को और जो इमरानी मुआहदे को कमजोर करेंगे, तो फ्लॉ वहां पे है। मसला ये नहीं है कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो गलत हैं। इमरान खान ने भी कहा डिमांड्स ठीक है, बैठ के बात करनी चाहिए और अब उसको हल करना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आप इस फोल्ड को समझें कि आप खुदारा स्टेट के फोल्ड के अंदर बैठ के बात करें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले भी कह चुका हूं, ये फरदौस आशिक अवान की बातें करने की हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर की बातें करने की हैं। अब होता ये है कि जब DGISPR करते हैं बातें तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो सारी तनकीद फौज अपने जिम्मों पे ले लेती है, वो जंग भी लड़े, वो जो इस तरह की सोशल मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर भी बातें करें। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा इस पे अग्रेसिव होना पड़ेगा और इन फोर्सेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में बैठ के बात करें, बाहर बैठ के बात करें, डिस्कशंस करें, लेकिन PTM का रवैया बिल्कुल गलत है और इसको
टेरिटोरियल नेशनलिज्म के अंदर आना होगा। अभी आपने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अदारे बन चुके हैं, सॉवरेनिटी है। क्या आप ये समझते हैं, आप क्या ये समझते हैं, क्योंकि आज एक सहाफी ने सवाल भी पूछा कि कि आप उनके खिलाफ जंग करने जा रहे हैं, तो उसकी उन्होंने नफी की, उन्होंने कहा नो। So do you think the time is not up for them types? There is nothing. जंग क्यों करेंगे? वो हमारे ही मुल्क के लोग हैं, हम ही हैं, वो हमारे ही बहन भाई हैं, मेरे आप हम सब एक ही हैं, लेकिन उनके साथ जंग तो नहीं होगी, लेकिन जो इंतशार फैला रहे हैं और रियासत के खिलाफ बात करें, उनके खिलाफ होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट हैज टू प्ले इट्स रोल, यही कह रहे हैं जी साहब जी। मेरी बात सुने, मैं सवाल के जवाब में एज ए सोशल साइंटिस्ट इसका जवाब दूंगा तज्जिया करके। वो ये है कि अगर आप ब्रिटिश इंडिया को जब था उस वक्त जो डिविडेंड लाइन भी आ गई थी, बेसिकली जो पश्तून इस तरफ है या उस तरफ है, वो एक सूफ़ी था, सूफ़ी मुसलमान था और नेशनलिस्ट था दोनों तरफ, ठीक है। मगर फिर उनको अननेचुरली जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनी तो अननेचुरली उनको जो है मजहबी पार्टियों की तरफ धकेला गया, और जो 30-35 साल में पश्तूनों को अननेचुरली मजहबी पार्टीज़ और इस वॉर में धकेला गया। जो न्यू जनरेशन पश्तूनों की आ रही है, वो जो है नेचुरल जो उनका कोर्स रहा है पश्तूनों का, दैट इज़ सूफ़ी इस्लाम या जो है नेशनलिस्ट। अब नेशनलिस्ट का मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता पश्तून इस मुल्क को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। हमारे हिसाब से पश्तून जो है हमसे ज़्यादा पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट है पाकिस्तानी। तो मैं ये समझता हूँ एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, कि ये जो मूवमेंट है इंगेजमेंट, और इनको इंगेज कौन करेगा? इनको इंगेज पश्तून जो हमारे पार्टीज़ हैं या जो पाकिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टी है जिसमें नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, दीगर पार्टीज़ हैं, वो इंगेज करेंगी। तो ये एक नेचुरल कोर्स है, इसको आप नहीं रोकेंगे, क्योंकि पश्तून्स आर मूविंग टूवर्ड्स सूफ़ी इस्लाम एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स पश्तून नेशनलिज्म। वो पे नेशनलिज्म को आप ये मत समझे कि दे आर लिविंग पाकिस्तान। तो बिलावल ने सही कहा है कि इनको इंगेज करें, और इंगेज करेंगे तो इसका मसला हल हो जाएगा। और हम ये समझते हैं कि यही है हल है इसका, यही हल है, आप ये समझते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ ब्रिगेडियर साहब, लेट मी जस्ट कम बैक एंड देन वी कैन टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आज जब DGISPR ने ज़ाहिर है मीडिया की भी तारीफ़ की, आपने भी उसका जिक्र किया। आज जब फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, हामिद मीर साहब ने उनसे ये पूछा कि आपने बिल्कुल वैलिड सवाल उठाए हैं जो आपने PTM के हवाले से उठाए हैं, यानी DGISPR ने, तो फिर क्यों नहीं मीडिया को ये इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो इन लोगों से मिले, बात करे और ये इन सवालों का जवाब ले? तो उस पर देयर वाज नॉट ए वेरी, आई वुड से, सॉलिड आंसर ऑन दिस। डू यू नॉट फील कि जब हम इंगेजमेंट की बात करते हैं, उन्हें वापस लाने की बात करते हैं, तो ख़ुद क्योंकि DGISPR भी कह चुके हैं कि मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द स्टेट, और ऑफ कोर्स इस सोसाइटी का हिस्सा भी है, टर्निंग ब्लाइंड टूवर्ड्स देम या ब्लैकआउट करने से चीज़ें ख़राब होंगी, बेहतर नहीं हो सकेंगी? देखिए, पहली बात तो है, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मैं मोहतरम हामिद मीर साहब को देख रहा था इन दी ISPR ब्रीफिंग, दैट वाज अ गुड साइन। इसरा सलीम साफ़ी साहब भी वहाँ बैठे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इन दोनों सीनियर जर्नलिस्ट को वहाँ देख के। देखें, जहाँ तक मीडिया के ताल्लुक और PTM, जो लोग फसादी होते हैं, जिनका माइंडसेट है अपना एंटी पाकिस्तान और एक एजेंडा है फॉरेन स्पॉन्सर्ड, उनको जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लेके आते हैं, ठीक है, आप उनको बुला लें, लेकिन द पॉइंट इज कि आपको पता है, फिर आई एम सॉरी मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि विद इन द मीडिया ऑल्सो देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, माइनॉरिटी के भी आप समझे कि 0.001%, जो कि जो है ना जरा थोड़ा गड़बड़ भी करते हैं और कहीं पे वो चीज़ों को मैनिपुलेट भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा कि आप फसादियों को ला के TV पे बैठा दें और फिर वो जनाब और लाइव प्रोग्राम करें और फिर वो जो करें आप हशर करें
اور عوام جو ہے وہ سنتے رہیں اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی بات ہوئی ٹیریٹوریل نیشنلزم کی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ٹیریٹوریل نیشنلزم ایک ہی ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی لوکل نیشنلزم ٹھیک ہے ہوگی لیکن ہمارے لیے ایک ہی اور وہ ہے پاکستانی نیشنلزم. دوسری بات آپ نے کہا پولیٹیکل انگیجمنٹ, اور جناب یہ پی ٹی ایم کے دو سو کالڈ لیڈر, وہ تو چلیں لیڈر میں سو کالڈ نہیں کہتا ہوں, کم از کم وہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ دے آر سٹنگ ان دا نیشنل اسمبلی, اور وہاں پہ میرے خیال وہ تقریریں بھی کرتے رہے. میری نظر میں پی ٹی ایم کے خلاف میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ملٹری آپریشن ہوگا. اوبیسلی وہ تو آج وہ کلیئر ہو گیا, لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے, آئین کے دائرے میں رہ کے کوئی ایسا ادارہ جو کہ کوئی ایسی فورس, کوئی ایسی موومنٹ جو فورن فنڈڈ ہو, ان کی لیڈرشپ جو ہے آئی تھنک دے ول ہیو ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. یاد رکھیں محترم سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی جو اس وقت تھی, ان کا بھی یہی ایسا مسئلہ تھا, اور ان کو ایونچولی آپ کو یاد ہے وہ سپریم کورٹ نے بین کیا تھا, ریفرنس ہوا تھا. ایم کیو لنڈن آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف بھی یہی الزامات تھے کہ جناب ان کی لیڈرشپ واز ان ورکنگ ان کولیبریشن اینڈ دے ور فنڈڈ بائی را اینڈ آرمڈ بائی را. شکر ہے کہ پی ٹی ایم ابھی تک وہ آرمڈ انہوں نے وہ والے معاملات نہیں کیے. گو کہ کچھ تھوڑے بہت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاٹا میں کہیں نہ کہیں کوئی دہشت گردی کے دو تین باتیں ہوئی ہیں. What you're trying to say now, because there are only 4 minutes to go. So therefore you have to take legal action against their leadership. And obviously لیگل ایکشن آپ کو لینا ہوگا. سمجھ آئیں گے لیگل ایکشن لینا ہوگا. اور کیا کہتے ہیں آخر میں جو انہوں نے پیغام بھی دیا وہ بھی میرے خیال سے سب نے سن بھی لیا تھا. ویری کوئک کویسچن آن مدارس کا مرچیمہ صاحب, 30,000 مدارس کا ذکر کیا. ابھی آپ ہی نے کہا تھا پروگرام میں کہ یہ فیلئر ہے ان پولیٹیشنز کا کہ کیوں نہیں سامنے آ کر اس مسئلے کے اوپر بات کرتے, یا انفارمیشن منسٹر کا. یہاں بھی آپ فیلئر نہیں سمجھتے کہ مدارس کے حوالے سے کہ اسے وزارت تعلیم میں لایا جا رہا ہے, یہ کام بھی حکومت کا تھا, افواج پاکستان کا نہیں تھا, آئی ایس پی آر کا نہیں تھا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ تعلیم ایک صوبائی مسئلہ ہے, اور تمام صوبوں نے اپنے اپنے کریکولم اس میں جو بنانے ہیں ان کو انگیج کرنا تھا. لیکن کیونکہ مدرسوں کی جو شکل و حیت ہم چاہتے تھے کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے, وہاں پہ جو بچے ہیں ان کو مین سٹریم کیا جائے, تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ایک دفعہ فیڈرل لیول پہ ڈسکشن ہوگی اور پھر یہ پروونشل پہ جائے گی. تو اس پہ کام تو صوبوں نے ہی کرنا ہے, ظاہری بات ہے فوج کا یہ کام نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بار بار پولیٹیکل ایلیٹ نے اپنی ہی چیزوں کی اونرشپ نہیں لینی, تو پھر ہمیں کیا فائدہ آپ کو ٹیکس دینے کا, اور آپ ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ آپ پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں جا کے بحث مباحثے بھی نہیں کرتے, عوام کے مسئلوں کا حل بھی نہیں کرتے, غل گپاڑا اور شور کر کے نکل آتے ہیں. تو ان مسئلوں کی بات کرنی ہے وہاں پہ. اچھا, یہ جو ایجوکیشن کی بات ہے یہ تو ہو جانی چاہیے تھی. آج تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ منسٹری آف انڈسٹریز, صنعت و تجارت کے نیچے یہ سارے مدارس تھے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان میں 300-400 مدرسے تھے, انفیکٹ 200-300 آپ چیک کر سکتے ہیں, اور ابھی 30,000 ہو گئے ہیں. یہ 30,000 مدرسے کن کی پیٹرنائز میں کھولے گئے, کہاں سے پیسہ آیا, اور کن کن لوگوں نے ان کو پیٹرنائز کیا. جنہوں نے پیٹرنائز کیا وہی ختم کرے, جن لوگوں نے ان کو پیٹرنائز کیا وہی ختم کرے. اور دوسری بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیز ذکر ہے. نہیں, جنہوں نے پیٹرنائز کیا وہی ختم کریں کا مطلب اس کا بہت گہرا مطلب ہے, آپ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ سمجھ رہی ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ بات تھی کہ مدرسوں کو مین سٹریم کرنا ہے یا کرنا ہے. یہ تو مشرف صاحب کے زمانے سے ہم سن رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں تو تھا پشاور میں جو بچوں کا واقعہ ہوا اس کے بعد. اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حکومت ہے موجودہ, اس نے تو ایک بھی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں کی. یہ ہندوستان پر والا جو مسئلہ تھا اس کے بعد ہوا ہے. نیشنل ایکشن پلان دوبارہ گورنمنٹ کو یاد آیا ہے, تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, بالکل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اور کہ جنہوں نے پیٹرنائز کیا ہے وہی ختم کریں گے, وہی ختم کرے نا. تو ایجوکیشن ڈزنٹ کم نہیں, بس میں نے بہت کچھ کہہ دیا, جو ہمارے ہاتھ میں ہم وہی کر سکتے ہیں. یہ باتیں کہیں بہت آگے چلی جائیں گی, لیکن بہرحال آج بہت ہی زیادہ کینڈڈلی پریس بریفنگ دی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جس انگیجمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, انگیجمنٹ کس طرح سے کس لیول پہ کی جاتی ہے, بیکاز یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جن کے لیے خود بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جب کہا ہے کہ سختی نہیں کریں, تو میرے خیال سے اٹس ناؤ اباؤٹ ٹائم دیٹ انگیجمنٹ از ڈن ایٹ all levels.
تاکہ اس مسئلے کا جو پورا مستقل حل ہے وہ نکالا جا سکے. کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ دے ہیو بن فنڈڈ بائی را، دے ہیو بن فنڈڈ بائی NDS، تو پھر آپ کو بہت دفعے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. پھر دوستی اور دشمنی، اس میں ایک کلیئر کٹ ڈرا کرنا لائن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.